وہ کوئی بت نہیں تھے بلکہ جیتے جاگتے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے کیسے پتھر کی مورت بنا دیا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایسا کون سا گناہ کر دیا جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو پتھر کا بنا دیا۔ ناظرین، اصاف اور نائلہ، یہ دو لوگ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خانہ کعبہ میں ایک ایسا گناہ کیا جس کی سزا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پتھر کی مورت بنا کر، پتھر کا بت بنا کر عطا کی۔ ناظرین، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک خوبصورت قبیلے کی بیٹی جس کا نام نائلہ تھا، وہ بہت ہی امیر کبیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور وہ ایک خوبصورت ترین ملکہ تھی۔ لہٰذا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے امیر ہونے کی وجہ سے اس کا چرچا ہر جگہ پہ تھا۔ یہی چرچا اس کا تھا کہ لوگ اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے تھے۔ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ کاش ہم اس سے ملاقات کریں، یہ ہم سے بات چیت کرے۔ اسی اثناء میں ایک لڑکا، ایک خوبصورت بادشاہ کا بیٹا اصاف بن یحییٰ، جو کہ ایک بادشاہ کا بیٹا تھا اور خوبصورت نوجوان تھا، اس کی ملاقات نائلہ سے ہوئی تو نائلہ اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گئی۔ یوں اصاف اور نائلہ دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ ملاقاتیں بڑھنے لگی۔ ان ملاقاتوں میں ان کی دوستی بڑھنے لگی۔ جب ان کی دوستی بڑھ گئی تو ان کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا جس کی سزا بہت سخت ملی ان کو۔ ناظرین، اصاف و نائلہ ایک مرتبہ اکیلے ملے۔ اکیلے میں ان پر انسان پر خباثیت طاری ہو جاتی، یعنی شیطان ان کے درمیان حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اصاف و نائلہ کے درمیان محبت بڑھنے لگی۔ جب وہ محبت بڑھی تو ان کے تعلقات غلط راستے پر چل نکلے۔ وہ آپس میں زنا کرنا شروع ہو گئے بغیر نکاح کے۔ ناظرین، جب وہ زنا کرنا شروع ہوئے تو ان کو جب بھی وقت ملتا، تنہائی ملتی، وہ اپنی اس خواہش کو پورا کر لیتے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، لیکن جب ان کے قبیلے والوں کو پتہ چلا تو اصاف بن یحییٰ اور نائلہ، تو ان کے گھر والوں نے ان پر پابندی لگا دی کہ وہ نہیں ملیں گے، چونکہ وہ دونوں خاندان ہی امیر و کبیر خاندان تھے اور عیش پرست تھے۔ اس لیے انہوں نے سخت سے سخت پہرہ لگایا، ان دونوں کو ملنے سے روکنے کے لیے ہر طرح کی ترغیب لگائی۔ تو یوں ہوا کہ کچھ عرصہ پہلے وہ خانہ کعبہ میں حج کے لیے گئے اور اتفاقاً اصاف و نائلہ دونوں اسی قافلے میں تھے۔ چونکہ اس وقت حاجیوں کی تعداد بہت کم تھی تو خانہ کعبہ کے اندر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے تو شیطان نے پھر ان کو بھڑکا دیا۔ انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور وہاں جب وہ دونوں اکیلے ملے تو ان پر حیوانیت طاری ہو گئی۔ ان دونوں نے وہاں پر جا کر بیت اللہ کے اندر زنا کیا، جس کی سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو پتھر کی مورتیں بنا دیا۔ ناظرین، جب وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، اسی طرح انہوں نے زنا کیا جب تو اللہ نے فی الفور ان پر اپنا عذاب مسلط کر دیا، ان کو پتھر کے بت بنا دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور آیا تو تب جا کے ان بتوں کی صفائی ہوئی۔
اس سے پہلے اوصاف و نائلہ کو جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ دونوں نہیں مل رہے، انہوں نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا اور اندر جا کر دیکھا تو وہ دونوں خبیث برہنہ ملے۔ لوگ سمجھ گئے کہ ان کی یہ غلط حرکتیں جس کی اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دیا، لہٰذا ان لوگوں نے بیت اللہ سے باہر ان کے بتوں کو لایا اور زمین کے اندر گاڑ دیا۔ پہل وہ صفا و مروہ کی پہاڑی پر بت گاڑے گئے تھے۔ پہل جب لوگ وہاں جاتے تھے تو ان کو تھپڑ مارتے تھے، کچھ لوگ ان کو کنکر مارتے تھے، پھر تھپڑ مارتے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا لوگ اس بات کو مکمل طور پر بھول گئے۔ پھر ایک ایسا زمانہ بھی آیا جب لوگوں نے ان لوگوں کو عشق کی داستان کے طور پر یاد کرنے لگے، ان کو سچے عاشق کے طور پر یاد کرنے لگے، ان کی بہت تعظیم کرنے لگے، ان بتوں کی بہت تعظیم کرنے لگے۔ جب ان بتوں کی لوگ بہت تعظیم کرنے لگے، کوئی کہتا یہ سچے عشق کی داستان ہے، کوئی کچھ کہتا تو کوئی کچھ کہتا۔ ناظرین، یوں جب زمانہ جاہلیت ہو تو لوگ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح میں کرنے کا فرق بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح اوصاف اور نائلہ کو بھولنے میں، ان کی پہچان میں بعد میں آنے والی نسلوں نے ان کو محبت کی دیوی کے طور پر بھی پوچھا۔ لوگ وہاں جا کر سجدہ کرتے، اپنی منتیں مانتے، اپنی محبت کا رونا ان کے سامنے روتے، یوں وہ محبت کی دیوی کے طور پر بھی جانے لگے۔ مگر حقیقت کچھ اور ہے جو آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زنا میں ڈوبے ہوئے ان کو اللہ نے وہ سزا دی جو قیامت تک ہمارے لیے سبق تھی، شرم تھی، مگر ہم اس بات کو بھول گئے۔ بجائے اس کے کہ ہم وہاں سے عبرت حاصل کر دیں، ہم نے اپنی نسلوں کو، خود کو اور ایسے جاہل لوگوں کو عظیم تعظیم کے طور پر پوجنا شروع کر دیا۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہیں، ان میں فرق کو واضح طور پر جانیں۔ یہ تھی اوصاف و نائلہ کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔